کی ہے یہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی اہل بیت کی شان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب 23واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر یہ 33 آیت ہے، 22واں پارہ ہے، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام آپ باہر تشریف لائے تو حضرت حسن بن علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ایک اونی منقش چادر کالے بالوں کی بنی ہوئی حضور نے اوڑھی ہوئی تھی۔ سیدنا حسن بن علی حاضر ہوئے، حضور نے حسن بن علی کو اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین بن علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فادخل، وہ آپ نے حسین کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آخر میں علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر ہوئے، آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ جب یہ چاروں نفوس قدسیہ کو حضور نے اپنی چادر پاک میں داخل کیا، پھر آپ نے اپنی زبان پاک سے قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے، تمہیں خوب پاک صاف فرمائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، جب حضور نے ان چاروں ہستیوں کو اپنی چادر پاک میں داخل فرمایا تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کما قال، پروردگار یہ چاروں ہستیاں میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، ان کو خوب پاک صاف فرما دے۔ تو یہ چاروں ہستیاں سیدہ کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حسنین کریمین یہ بالخصوص اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، حضور کی تمام ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں اور حضور کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ان کو خاص طور پہ حضور نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اولاد کا نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے۔ اگر باپ ہو راجپوت اولاد راجپوت کہلاتی ہے، اگر باپ ہو کسی کا شیخ یا چودھری صاحب اولاد بھی شیخ یا چودھری کہلوائے گی۔ اس بین الاقوامی اصول کے مطابق جو اولاد حضرت علی اور سیدہ کائنات سے پیدا ہوئی، اس بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ اولاد علی اولاد ابی طالب شمار ہونا چاہیے تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو دیگر خصوصیات عطا فرمائی، ایک حضور کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد ابی طالب شمار نہیں ہوتی، اولاد رسول شمار ہوتی ہے۔ سادات کرام کو ہم آل رسول کہتے ہیں۔ حسن حسین سے قیامت تک جو سادات کرام پیدا ہوں گے وہ اولاد ابی طالب شمار نہیں ہوتے، اولاد رسول اور آل رسول شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے خاص طور پہ ان ہستیوں کو فرمایا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بعض لوگ صرف انہی چاروں کو اہل بیت مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کی شان میں وہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ اگر ان گستاخوں سے کوئی پوچھے کہ اے ذاکر صاحب، علامہ صاحب، تمہاری بیوی تمہاری گھر والی ہے کہ نہیں، تو کسی کو جرت نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو کہے
یہ تو میری گھر والی نہیں، ورنہ وہ کہے گی پھر جو ہے اس کو جا کے لے آؤ۔ اگر میری اور آپ کی بیوی اور کسی چودھری وزیر کی بیوی اس کے گھر والی ہے تو ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت کیوں نہیں؟